رحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ نحل آیت نمبر 114 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 14 ہی میں سے۔ اب یہاں سے سورہ نحل کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، جس میں شرک فعلی کا رد کیا گیا، نفی شرک فعلی، اور یہ بتایا گیا کہ مکہ کے مشرکین پر عذاب اس لیے آیا کہ وہ اللہ رب العزت کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ غیر اللہ کے نظر و نیاز دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو کہ تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں مت دیا کرو۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ مما، اس میں سے رزقکم اللہ، جو تمہیں اللہ رب العالمین نے رزق دیا ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، حلال پاکیزہ کھاؤ، نذور غیر اللہ نہ کھاؤ، بے شک وہ بکرے کا گوشت ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی شربت ہی کیوں نہ ہو، یہ سب فرمایا حلالا طیبا، پاکیزہ کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ، اور شکر ادا کرو اللہ رب العالمین کے نعمتوں کی، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اللہ کی عبادت کرنے والے، اگر ہو تم اسی کی بندگی کرنے والے تو کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، بے شک حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر المیتۃ مردار، والدم اور دم مسفوح، جانور ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، تو فرمایا دم مسفوح تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام کر دیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، جس پر غیر اللہ کا نام بلند ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ جو چیز بھی ہو غیر اللہ کے نام پر۔ فمن استر غیر باغ، پس جسے مجبور کر دیا گیا غیر باغ، لیکن وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، وہ بغاوت والا نہ ہو، ولا عاد، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ رب العالمین غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر کیا حرام کر دیا؟ مردار جانور، دم مسفوح حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت جو ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، یعنی پہلے مردار حرام ہے، اس کے بعد دم مسفوح اس سے بڑھ کر حرام ہے، اسی طرح جو ہے نا خنزیر کا گوشت پھر اس سے بڑھ کر حرام ہے، اور وما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نظر و نیاز چاہے وہ دھمبے کا گوشت ہی کیوں نہ ہو، وہ پھر خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ فرمایا کہ فمن استر، جیسے جو مجبور ہے، کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مرض الوفات میں مبتلا ہے اور ایک لقمہ اس کا کام کر سکتا ہے، تو پھر ایک لقمہ صرف اس مرنے سے بچنے کے لیے اگر لے لے، لیکن غیر باغ ولا عاد، وہ بغاوت والا نہ ہو، سرکشی والا نہ ہو، اور حد سے تجاوز والا نہ ہو، تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔
آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ کہو لما اس چیز کے لیے تصف أَلْسِنَتُكُمْ جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہے، الکذب جھوٹ، ھذا حلال وھذا حرام کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ فرمایا جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے اسے حلال نہ کہا کرو، اور جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اپنی طرف سے اسے کیا نہ کہا کرو، اسے اپنی طرف سے حرام نہ کہا کرو۔ تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا، اور نہ کہو اس چیز کے لیے تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہے جھوٹ، ھذا حلال وھذا حرام کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ تاکہ تم باندھ لو اللہ رب العالمین پر جھوٹ۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے ہیں، لا یفلحون وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا سامان ہے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا اور ان لوگوں پر ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا ہے، ما قصصنا علیک من قبل میرا پیغمبر وہ چیزیں جو ہم نے اس سے پہلے آپ پر بیان کر دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو تفسیر القرآن بالقرآن کا طریقہ ہے، یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہ جو ہم تفسیر القرآن بالقرآن کرتے ہیں نا کہ فلانی آیت نکالو، فلانی جگہ حوالہ نکالو، ٹھیک ہے نا، اشاعت توحید و سنت والے، تو یہ طریقہ اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ دیکھیں نا ادھر اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیے کون سی چیزیں، فرمایا ما قصصنا علیک من قبل جو اس سے پہلے ہم نے آپ پر بیان کر دی ہے۔ تو پہلے کدھر بیان کیے؟ سورۃ انعام آیت 146 میں بیان کی ہے، سورہ انعام آیت 146 ہے اور پارہ نمبر 8 ہے۔ فرمایا یہ ہے جی وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا کل ذی ظفر ہم نے حرام کر دیے، کل ذی ظفر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا، جو ناخن جس کے بڑے بڑے ناخن ہوتے، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور گائے بکری میں سے، گائے میں سے، والغنم اور بکریوں میں، حرمنا ہم نے حرام کیا، علیہم ان پر، شحومہما ان کی جو ہے چربی حرام کر دیے، الا ما حملت ظہورہما مگر وہ چربی جو ان کے پشتوں پر لگی ہوئی ہو، اویل حوایا یا جو آنتیاں، او ما مختلط بعظم یا جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی ہو، ذالک جزیناہم ببغیہم اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے انہیں سزا دی ہے، ببغیہم ان کے بغاوت کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم سچ کہنے والے ہیں۔ تو دیکھیں ادھر فرمایا ہم نے ان پر حرام کر دیے، ما قصصنا علیک من قبل جو ہم نے اس سے پہلے آپ پر بیان کیے، ادھر بیان کیے پھر سورۃ انعام آیت 146 میں۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن والا طریقہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ قرآن خود ہی سکھا رہا ہے۔ اللہ آگے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن تھے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ پھر تھے بے شک تیرا رب للذین ان لوگوں کے لیے، عملوا السوء جو برے عمل کرتے ہیں، بجہالت نا سمجھی کی وجہ سے، ثم تابوا پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کرتے ہیں، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم پس بے شک تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا اب پیشوا کا ذکر کیا، چونکہ بات یہودیوں کی چل رہی ہے اس لیے جو ہے نا ملت ابراہیمی کی بات کی ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں تو اس لیے فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتا تھے، ایک امت ایک جماعت تھے،
حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک امت ایک جماعت تھے، قانتاً للہ، وہ تابعدار تھے اللہ رب العالمین کے، حنیفہ یکسو ہونے والے تھے۔ کان امتاً کا معنی کیا ہے؟ امام ماوردی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں امتاً مسلماً للخیر معلماً للخیر، وہ تھے معلم سکھانے والے، استاد تھے للخیر خیر سکھانے والے، معلماً للخیر۔ اور اسی طرح عبداللہ جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی معنی کرتے ہیں، اور امام زمخشری رحمہ اللہ اپنی تفسیر کشاف میں معنی کرتے ہیں کہ ماننے والے کوئی نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اس لیے اللہ نے فرمایا کانا امتاً، وہ خود ہی اکیلے تنہا ایک جماعت کے برابر تھے، وہ خود ہی ایک جماعت تھے، ایک امت کے برابر تھے۔ تو فرمایا ان ابراہیم کانا امتاً قانتا للہ حنیفہ، تابعدار تھے اللہ کے، حنیفہ یکسو ہونے والے۔ فرمایا ولم یکن من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے، شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اجتباہ، پسند کیا اللہ نے اسے، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اس کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا، اور دی ہم نے اللہ فرماتے ہیں اسے دنیا کی زندگی میں حسنۃ بلائی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں قیامت والے دن لمن الصالحین، البتہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کیا میرا پیغمبر آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں جو یکسو ہونے والے ہیں، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں، انما جعل السبت، بے شک مقرر کیا گیا ہے السبت تعظیم کے لیے، ہفتے والا دن، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان باتوں میں جن میں یہ جھگڑے اور اختلاف کرتے ہیں۔ فرمایا مقرر کیا گیا ہفتے کا دن تعظیم کے لیے کہ اس دن شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا، تو لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، ایک گروہ نے کہا شکار کریں گے، دوسرے نے کہا نہیں کریں گے، اور تیسرے نے کہا اختلاف مت کرو۔ تو فرمایا یہ اختلاف جو انہوں نے کیا، تو اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کے درمیان کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا۔ آگے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے۔ یہ واضح الفاظ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ نے ادھر فرمایا کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، تو ہمارے بھائی جو سمجھتے ہیں حکمت کیا ہے، حکمت کے ساتھ کام کرے، تو اب حکمت کیا ہے؟ سورۃ یاسین میں فرمایا، پہلی آیت ہے 23واں پارہ ہے، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، فرمایا یاسین قسم ہے اس کی کتاب کی، والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم جو حکمتوں سے بری کتاب ہے۔ تو حکمت کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن کو کہا گیا۔ اچھا فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت سنت رسول کو بھی کہا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا بنے گا کہ لوگوں کو بلا نیری قرآن و سنت کے ساتھ، اگر اس سے ہٹ کر کسی چیز کے ذریعے دعوت دی جائے گی تو پھر وہ دعوت نہیں رہے گی، صرف یہ دو چیزیں ہوگی۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، سورۃ بقرہ آیت 129 میں فرمایا، اور یہ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت 129، پارہ نمبر 1، اس میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، جب بیت اللہ تعمیر کی تو دعا مانگتے ہیں اے میرے ربا، وبعث فیہم رسولا، بھیج دے ان میں وہ شان والا رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیات کا، جو بیان کریں گے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
والحکمہ، اور سکھائیں گے انہیں کوئی کتاب و سنت کی تعلیم دیں گے. یعلمہم الکتابۃ، تو کتاب سے مراد تو قرآن مقدس ہے، والحکمہ سے تقریباً تمام مفسرین فرماتے سنت رسول مراد ہے. تو جو انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے، اس سے ہٹ کر کوئی تعلیم نہیں دی جائے گی. تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلا دعوت دے تیرے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، یعنی قرآن و سنت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور مواعظ حسنہ بہترین قسم کے بیانات کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث کرنا پڑے تو میرا پیغمبر بحث کرے ان کے ساتھ، باللتی اس طریقے کے ساتھ ہی احسن ہو جو اچھا طریقہ ہو. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ تین قسم پر ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلیل کو مانتے ہیں، ان کے دل پہ بات اثر کرتی ہے، بھائی ہمیں دلیل سے بات کرے ہم ماننے کو تیار ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں حضرت یہ اس بات پہ کوئی دلیل ہے، جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو وہ توبہ تائب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے گزشتہ ایک درس میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے ایک بزرگ آئے تو انہوں نے کہا ہم چلے میں گئے تھے 4 مہینے میں، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت بیٹا میں ادھر جب ہم گئے تھے تو یہ عقیدہ خراب لوگوں کے پیچھے بھی ہمیں نمازیں پڑھنی پڑتی ہے، تو ہم نمازیں پڑھتے تو ہماری نمازیں ہو جائے گی. میں نے کہا ان کی اپنی نمازیں نہیں ہوتی تو آپ کی پیچھے کیسے ہوگی؟ وہ مشرک ہے، اور مشرک کے اعمال کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ حبطت اعمالہم. تو پھر یہ ہوا کہ میں نے آیات نکالی قرآن کہ ان کے اعمال کیسے ضائع ہے. سورہ نور کی آیت 52 نکالی، 5-6 آیتیں نکال دی. تو اسی وقت اس نے کہا آج کے بعد میری توبہ ہے کہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی جاؤں تو ان کے پیچھے تو کم از کم میں نماز نہیں پڑھوں گا. تو لوگوں کو مسئلے کا نہیں پتا ہوتا ہے، جب پتہ چل جائے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل تسلیم کرتا ہے، وہ کہتے ہیں آج کے بعد میری توبہ ہے. تو فرمایا یہ جو لوگ جو تسلیم کرتے ہیں ان کو بالحکمت، حکمت کے ساتھ یعنی قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ سمجھاؤ. دوسرا طبقہ لوگوں کا وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مثالوں بیانات کے ذریعے سمجھتے ہیں، یعنی وعیدات کے ذریعے کہ یہ کام ہے اس پہ اتنا گناہ ملے گا، قرآن کی یہ آیت ہے کہ اس پہ جہنم کے اتنا عذاب ملتا ہے، قرآن اتنا اللہ غصے ہوتا ہے اس پہ، اور یہ جو کام کرو گے تو اس پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے. وہ ان چیزوں کے ذریعے سمجھتا ہے. تو پھر ان کے لیے آپ خوبصورت بیانات کے ذریعے، وعیدات کے ذریعے، بشارتوں کے ذریعے اسے سمجھائیں گے. تیسرا طبقہ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے جو نہ دلیل کو مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ صرف بحث کرنے، بھائی مناظرہ کر سو 9.5 بحث کر سو. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تیسرے طبقے کے لیے وجادلہم باللتی، ان کے ساتھ بحث کر اس طریقے کے ساتھ کہ یہ احسن ہو جو بہتر طریقہ ہو. ان ربک هو عالم بمن ضل، بے شک تیرا رب ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے بمن ضل، ان کو جو گمراہ ہوئے، عن سبیلہ اپنے اس کے راستے سے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اور اگر تم بدلہ لو تو فرمایا بدلہ لو تم بمثل ما عوقبتم به، جتنا تمہیں تکلیف پہنچائے، جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کر میرا پیغمبر، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، نہیں ہے آپ کا صبر کرنا مگر اللہ کی توفیق سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں پر غمگین نہ ہو. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اپنا سینہ تنگ نہ کریں، مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اس سے جو یہ مکر و فریب کرتے ہیں، جو یہ تدبیریں کرتے ہیں آپ کے خلاف. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ اتقوا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو بچ گئے شرک کرنے سے. والذین هم محسنون، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے ہم محسنون جو موحدین ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے آئی ہم موحدون، ان لوگوں کے ساتھ ہے اللہ جو موحد ہے. قرآن مقدس کا یہ اسلوب ہے کہ مسئلہ جو بھی ذکر کرتا ہے آخری خاتمہ اس کے کس پہ کرتا ہے؟ اللہ کی توحید اور وحدانیت پہ کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بچ گئے شرک سے، والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو موحدین ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. 14واں سپارہ بھی ختم ہو گیا اور سورہ نحل بھی ختم ہوئی. آگے درس میں انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے. بلال مسجد میں ہم نے بنی اسرائیل سے شروع کیا تھا اور وہ تقریباً 11 صورتیں آخری رہ گئی ہے. انشاءاللہ جمعے کے بیان میں وہ آپ کے سامنے درس دیں گے اس کا. اللہ رب العزت قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.